السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو ساتھ ان کے بچے چلے جاتے ہیں، یا مسجد کے اندر چھوٹے بچے آ جاتے ہیں۔ تو اکثر آپ نے مسالے کے اندر دیکھا ہوگا تو جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بچوں کو نکال دو، جی بچے شور مچاتے ہیں، نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، بچے نہ لے کے آیا کریں۔ تو خیر ایسے مسئلے مسائل چلتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو ناظرین، آیا کہ بچے اگر نماز کے اندر شرارتیں کریں یا کمر پہ بیٹھ جائیں یا وہ آگے ہو کے سجدہ کرنے لگ پڑے تو کیا نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی یا نماز کے اندر خلل آئے گا، کیا نماز ہو جائے گی؟ تو ناظرین اسی واللہ سے آج ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتی ہیں کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ کوئی بات نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسی کو گود میں لے کے بعض اوقات نماز پڑھتے تھے، کیونکہ وہ منی اترتی نہیں تھی، نانا جان کی گود میں رہتی تھی، تو آپ گود میں لے کے نماز پڑھتے۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو آہستگی سے اس کو زمین پہ رکھ دیتے، سجدہ کرنے کے بعد پھر اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے جب سرکار سجدہ کرتے تو بعض اوقات امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آ کر آپ کی گردن پہ چڑھ جاتا تھا، کیونکہ وہ نانا جان کھلاتے تھے۔ اسی طریقے سے تو بچے عادی ہوتے ہیں، وہ جب کسی کو جھکا دیکھتے ہیں وہ فوراً بیٹھ جاتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو سرکار ان بچوں کی دلجوئی کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات تو صحابہ کرام نے کویسچن کیا کہ یا رسول اللہ کیا سجدے میں آج وحی نازل ہوئی کہ بڑا لمبا سجدہ ہوا؟ فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تو یہ بچوں کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نماز پڑھتے رہیں، اگر وہ بیٹھ گئے جب آپ سجدہ کرنے لگے ہلکے سے ہاتھ سے اس کو ہٹا کر اور سجدہ کر لیں۔ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک سوال کیا، نماز میں اگر سامنے سے بچے جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سامنے کیا رکھنا چاہیے کہ نماز نہ ٹوٹے؟ جہاں تک سجدہ کرتے ہیں اگر نماز ہے تو کیا پھر بھی کچھ رکھنا چاہیے سامنے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو کسی کے سامنے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہاں کوئی سامنے سے گئے تو وہ گناہ گار ہو جاتا، تو لہٰذا حدیث میں اس کو روکنا چاہیے، اور اگر نہ رکے تو لڑنا چاہیے۔ تو لہٰذا نمازی کے سامنے سے کو گئے، نمازی سے مراد آپ کی سجدے کی جگہ کے اندر، تو آپ کو روکنا چاہیے ہاتھ سے، اور اسے لڑنا بھی چاہیے اگر وہ نہ رکے تو۔ ویسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سترہ رکھنا چاہیے۔ سترہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ لکڑی، ایک ٹکڑا، نیزہ، ایک کرسی، ایک کچھ بھی، پنکھا، کوئی چیز جو کھڑی ہے جسے پتہ چلے کہ اس کے اور اس کے بیچ کی باؤنڈری ہے، اس کے بیچ میں سے نہیں جانا چاہیے، اس کو سترہ کہیں گے، اور اس کے آگے سے پھر لوگ جا آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سترہ نہ ہو تو سجدے کی جگہ کے ادھر سے جانا چاہیے، سترہ ہو سجدے کی جگہ کے اندر سے کوئی جائے تو اس کو روکنا چاہیے، اور نمازی کے سامنے سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ مسئلہ میں عورتوں کے لحاظ سے بھی اس میں جواب دیتا ہوں کہ عورتیں بہت سی بار، اور عورتیں نہیں مرد بھی بہت سی بار، اور گاؤں وغیرہ میں نے کامنلی دیکھا کہ نماز پڑھے تو بولتے بچے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے بولتے نمازی کے سامنے سے گئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب چھوٹا بچہ ہے تو نمازی کے سامنے جاتا تو ایک تو کیا کرتے معلوم ہوا، تو بیٹھ جاتے بچے کو پکڑ لے، ایک آدمی تو میں نماز پڑھا اس کو پکڑ لو۔ اب یہ نماز میں کھڑا اور بچہ پوری 4 رکعت تک سے روتے رہتا، کیونکہ اس کو اپنے باپ کے پاس، اپنے چچا کے پاس یا اس کی ماں کے پاس جانا رہتا۔ بچے اگر آپ کے نماز میں سامنے آ جائے، سر پہ چڑھ جائے، سامنے بھاگے، اوپر چڑھ جائے، کاندھے پہ بیٹھ جائے، گود میں آ کے بیٹھ جائے، کانے لگے، آپ سجدہ سے اٹھے تو کچھ تو آپ سے باتیں کرتے، کچھ کھلانے کی کوشش کرتے آپ کو، ان کی کچھ بھی عمل سے، ماں کی اور باپ کی یا گھر میں پڑھنے والے نمازی کوئی فرق نہیں آتا، آپ کنٹینیو کیجیے اپنی نماز۔ سامنے آ گیا، رکوع میں جا رہے، بازو رکھ کے رکوع اور سجدے میں گئے، پیٹھ پہ بیٹھ گیا، پکڑ کے اس کو اتار دی، سامنے سے لے کے اس کو نیچے کر دی۔ بہت زیادہ ضدی جا کے کچھ تو بھی نیا تماشا کر لیں گا، والدہ گھر میں اکیلی ہے، بچہ اور بچہ ڈر ہے، باہر چل جائیں گا، گریں گا، گیس کھلا ہے، یہ ٹوائلٹ میں جائیں گا، مشین میں جائیں گا، تو ماں کیا کریں گی؟ بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھیں گی، جب رکوع اور وہ کریں گی سجدے نیچے ٹیک دیں گی، جیسی ہوا پھر گود میں لے لیں گے تاکہ بھاگنا نہیں، 4 رکعت پڑھنا ہی، بھاگ جائیں گا تو کیا ہوگا؟ ایک بار بچہ نزول چلا گیا تو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ نے کچھ لگا دیا، بچہ سامنے کھیل رہا ہے، اپنی نماز پڑھتے رہیے آپ۔ تو بہت سی باری غلطیاں بھی ہوتی ہے، بچوں کے سامنے جانے سے نماز ٹوٹ جاتی، چھوٹے بچے تو لوگ بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اتنا آتے نا سر پہ چڑھتے تھے، وہ اخلاص نہیں آتا نماز۔ یہ کون سا تمہارا اخلاص ہے جو نبی سے بھی زیادہ ہے؟ ان کے بچے تو کاندھے پہ بیٹھ رہے ان کے آگے، ان کو تو اپنی نمازی کو گود میں لے کے نماز پڑھے، تو یہ کون سا مسئلہ؟ یہ مسئلہ نہیں یاد رکھیے، مسئلہ ہے ہم کو علم نہیں ہے۔ ہاں وہ بچے جو بڑے ہو، بالغ ہو، سمجھدار، بالغ نہیں سمجھدار ہے، اور وہ آپ کی نماز میں جائے تو پھر تو آپ کو پکڑنا روکنا ہے ان کو۔ جیسا 6-7 سال کا بچہ، اس کو تو سینس ہے نا، اس کو کیا جانے دیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں چھوٹے انفینٹ، رینگتا ہے بچہ آپ کا، نماز بھی پڑھنا ہے، چھوڑ دیجیے، رینگتا رہیں گا آپ کے سامنے، نماز پڑھی، ڈر نہیں ہے تو گود میں لے لیجیے پھر اس کو، سمجھا؟ تو
अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मैंने आपका एक बयान सुना था जो मस्जिद में बच्चों को लाने से मुताल्लिक था। बराए करम मेहरबानी करें यहाँ भी थोड़ी सी बात इस पर कर दें। ये गुफ्तगू मैंने एक जगह की और मेरे इल्म में नहीं था कि ये क्लिप जो है करोड़ों तक वायरल हो जाएगा और दुनिया में लोग इस पर मुतवज्जे हो जाएंगे। बस अल्लाह ने उसे कबूलियत दी है। इस पर अक्सरियत ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा कहा है, और कुछ लोगों ने एतराज़ात गढ़ के बातें करना शुरू कर दी कि मस्जिद में बच्चों के लाने की क्या बात है। तो मैं पूरी बात आपके सामने रखता हूं, तवज्जो रखना। याद रखें, जो बच्चा इतना समझदार हो कि वो मस्जिद में पेशाब नहीं करेगा, मस्जिद को पलीत नहीं करेगा, निजासत नहीं करेगा, उस बच्चे को मस्जिद में लाना ऐन शरीयत का तकाजा और ऐन शरीयत के मुताबिक है। क्यों? सहाबा कराम के दौर में सहाबा और अहले बैत के बच्चे मस्जिद नबवी में आया करते थे और मस्जिद नबवी में नमाजियों के आगे आते जाते और इतनी उम्र होती कि कभी गिर पड़ते। सियासत्ता की सही रिवायत है, यमशियानी व यासिरान, हजरत हसन हुसैन आए, चल भी रहे थे और गिर पड़ भी रहे थे, इस उम्र में आ रहे थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उठाकर मिंबर पे आए और इनको अपनी गोद में बिठा दिया। तो अगर बच्चे को मस्जिद में आना नाजायज होता तो हुजूर पाक मना ना फरमाते। एक हदीस पाक में है कि अपने पागलों को और उन बच्चों को जो पाकी पलीती का लिहाज नहीं रखते, इन्हें मस्जिद में मत लाओ। तो हम उन बच्चों को कौन कहते? 6 महीने से बाल कुछ आके मस्जिद आ वजो, कौन कह रहा है? आप शीर खार दूध पीते बच्चे को उठाकर मस्जिद में ले आए, उसे तो यह भी नहीं पता कि मेरा अब्बा है और ये मेरी अम्मा है, उसे मस्जिद क्या समझ आएगी और नमाज क्या समझ आएगी। मैं उसकी बात नहीं करता। कम से कम 4 साल, 3.5, 4 साल का बच्चा हो ना, वो पेशाब पखाने के मामलात को समझता है। तो वो तमाम लवाज़िमात के साथ, तो सबसे ज़्यादा खुशू खुजू की वैल्यू किस में है? नमाज में। लेकिन हदीस में आता है मस्जिद नबवी में औरतें बच्चों को लेकर आती तो छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। हर औरत इतनी मालदार नहीं होती कि वो घर में आया रखे, कोई मासी रखे, कोई मेड रखे, बच्चों को कोई मुलाजिम रखे। नॉर्मल तो लाना पड़ता है। वो रोते थे बच्चे नमाज में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नबी ने सलाम फेर के उनको डांटा हो कि क्या है हमारी नमाज भी तुमने ख़राब कर दी। साहबा ने, हज़रत अबू बकर, उमर, अली, उस्मान जैसे लोग खड़े हुए सफ़ों में, एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती कि किसी ने कोई टाउंटिंग की हो, कोई तंज़ किया हो। बल्कि उल्टा ये मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि आप नमाज़ पढ़ाने का इरादा करते थे। आपका इरादा होता था लंबी नमाज़ पढ़ाऊँगा। जब देखते किसी औरत का बच्चा रो रहा है तो उसकी वजह से आप नमाज मुख्तसर कर देते। कितनी ज़बरदस्त तरगीब है यार। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब बच्चों को ना मस्जिद से करके ना लोग डांट के निकाल रहे होते हैं। अच्छा, आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं, मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, हालांकि मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ। मैं नेचुरल बड़ा गुस्से वाला, मैं यानी जब कोई सही बात हो, कोशिश तो ये होती है सही बात पे गुस्सा है, तो मेरी खोपड़ी बड़ी घूमती है उल्टी टूटी चीज़ों पे। जब मैंने दुशादी की थी ना, जो मुझे करनी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। हालांकि आमतौर पर गुस्सा नहीं आता, आदमी कहता है यार, उसको पता होता है वो अपने बारे में मैं ही गलत कर रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने तीसरी की, मुझे उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया था, क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। हाँ, बहुत से लोगों ने मेरी मुखालफत, मुझे इतना गुस्सा आया बहुत चीज़ खत्म है। भाई क्या है भाई, मैं अपने पर्चे पे कर रहा हूँ। बीवी को गुस्सा आए तो यार समझ में आता है ना, उस पर सोकन आ रही है। महल्ले वालों को किस बात का गुस्सा आ रहा है? सबको गुस्सा आ रहा है कि तुम क्यों कर रहे हो, अबे तुझे क्या तकलीफ हो रही है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, इसलिए कि बच्चा तो अल्लाह की फितरत का ऐसा बेहतरीन मुजहर है ना। बच्चा में मुनाफकत नहीं है, जो अंदर वो उसके बाहर, बल्कि उल्टा मुझे हंसी आती है। कल क्या हुआ है, रात को 2:30 बजे तक मैं सो नहीं सका। मेरी बच्ची शरारत कर रही थी, वो नहीं छिटाकी, मैंने यहाँ वीडियो भी एक दफ़ा देखी होगी। वो इतनी शरारतें कर रही है, उसको तो ख्याल ही नहीं है कि किसने सुबह मदरसे जाना है, फजर की नमाज भी पढ़ानी है। बस उसके कोई, उसको पता नहीं कोई 14 तबक रोशन हो गए, उछल कूद मिचाई भी उसने। अब मैंने घर वालों से कहा भाई इसको सुलाओ। घर वालों ने लगा दिया उसके हल्का सा थप्पड़। हल्का सा थप्पड़ है तो टैं टैं शुरू, बजाय सोने के। अब क्या शुरू हो गया प्रोग्राम, अब चैनल चेंज कर दिया उसने। बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा कि यार किसने सुबह दफ्तर जाना है, किसने नमाज पढ़ानी है। बच्चा अपनी और यही चीज़ बच्चे का हुस्न है। तो जब हल्का सा उसको हल्की सी लगाई, डांट भी लगाई कि भाई सो जाओ। पहले तो हंसी मजाक चल रहा था बच्ची का ना, उछल कूद। अब उसने चैनल क्या कर दिया कि अगर ये वाला पसंद नहीं है तो चलो ये उससे बदतर है। ये उससे बदतर स्टाइल था ना, चीख के रोना, ये वो। मैंने कहा लो भाई, पहले तो निस्बतन बेहतर हालत थी, अब क्या हो गया है? अब चीखो पुकार शुरू कर दी है। अच्छा, मुझे गुस्सा फिर भी नहीं आ रहा, हालांकि नुकसान किसका हो रहा है? घर वालों ने तो फजर के बाद भी नींद सो के पूरी कर देनी है ना, मुझे तो जाना था, सुबह काम था। अब मुझे हंसी आना शुरू हो गई। मैंने कहा ले भाई
اس کا تو چینل ہی چینج ہو گیا. اب جب رو رہی ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے کارٹون لگائے. پھر وہ کہہ رہی ہے توتلی زبان میں کارٹون نا, پتہ نہیں ٹٹو کہتی ہے کٹو کہتی ہے, کارٹون کو کیا کہتی ہے. اب جب زیادہ ہوا تو میں نے کہا لگا دو اس نالائق کو نا, اور میں نے کہا میں سو جاتا ہوں, اس کو کارٹون لگا دو LCD میں, یہ کارٹون دیکھتے رہے, آواز سائلنٹ پہ کر دو نا, تو یہ دیکھتی رہے. تو اسی بہانے میں گھر والوں نے کہا آپ کو نیند نہیں آئے گی, کارٹون لگے ہوں گے. میں نے کہا میں کارٹون تھوڑی دیکھ رہا ہوں, میں تو سو رہا ہوں نا. میں منہ ادھر کر کے سو جاؤں گا, میرے لیے تو یہ بچی ہی کارٹون ہے. میں منہ ادھر کر کے سو جاؤں گا, آواز یعنی سائلنٹ پہ کر دو, لگا دو کارٹون. جیسے ریموٹ سے کارٹون لگایا ہے, کہہ رہی ہے پتہ نہیں توتلی زبان میں کچھ بول رہی ہے, آواز بڑھاؤ اس کی. اچھا مجھے اتنی ہنسی آئی ہے نا, میں کہہ کے مار کے ہنسا ہوں. میں نے کہا یار بدماشی کی نا ایسی مثال ہم نے دنیا میں دیکھی نہیں ہے. بدماشی کی انتہا دیکھو یار, نہ باپ کا خیال ہے نہ ماں کا خیال ہے. ابے سارا دن تمہاری ماں تمہارے پیمپر چینج کر رہی ہوتی ہے, تمہارے کھانے کا خیال کر رہی ہوتی ہے, تمہارا باپ گیس بجلی کے بل دے رہا ہے. اگر تقریر کرنے پہ آئے تو یہ بنے گی نا, تمہارا باپ تمہارے جو ہے نا نخرے اٹھا رہا ہے, اور اس کے سونے کا ان محترمہ کو ابھی کارٹون لگا کے دیں گے, اور وہ بھی فل آواز کے ساتھ. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نماز کے اندر ذرا بھی خلل آئے اور نماز ٹوٹ جائے اور نماز ہوگی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی, نہ ہی خلل آئے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو خیر ناظرین, جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول ننھے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, وہ آمینہ کے لال یعنی اپنے نانا کی کمر پہ کھیل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے. حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سجدہ لمبا کیا, ہم نے یہ بات سمجھی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب العالمین سے ملاقات کر لی ہے. تو خیر ناظرین کہتے صحابی بیان کرتے کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہزادے کمر پر کھیل رہے ہیں. یعنی بات آنے کا مقصد یہ ہے, اگر آپ سورۃ مزمل کی بات کریں, قرآن پڑھیں گے, فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یعنی کہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہوں, اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوں, تو اللہ بھی کہتا ہے میرے محبوب تھوڑا کم جاگ لیا کر. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کمر پر سوار ہو جائیں تو پھر رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب نماز لمبی کر دے. یعنی اپنے نواسوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لمبا کر دیا, سجدوں کو لمبا کر دیا. تو خیر سلام پھیرا تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کوئی بات بھی نہیں کی. یہ بھی بات نہیں کہی کہ بچوں کو پیارے ابو ہریرہ یہ میرے نواسوں کو گھر چھوڑاؤ اور میری بیٹی سے جا کر کہنا کہ ان کو نہ بھیجا کریں. نہیں, بالکل نہیں بات کہی. بلکہ نہ صحابہ کی نماز کے اندر خلل آیا ہے, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل آیا ہے, نہ صحابہ کی نماز خراب ہوئی ہے, نہ میرے محبوب علیہ السلام کی نماز خراب ہوئی ہے. اگر آج کے دور کے اندر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر کون آئیں گے؟ اگر آج ہی مسجد کے اندر سے بچوں کو منع کر دیا جائے گا, وہ تو بچے چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر وہ دیکھتے ہیں کارٹون وغیرہ, وہ پھر لوگ آتے ہیں وہ دیکھے جائیں گے. ناظرین یہاں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے. بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ یعنی حضرت اپنی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ بنت ابو العاص, ان کی چھوٹی بیٹی تھی امامہ, جب چھوٹی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر ہی نماز پڑھا دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر خلل نہیں آیا, صحابہ کی نماز کے اندر خلل نہیں آیا, صحابہ کی نماز خراب نہیں ہوئی, میرے محبوب علیہ السلام کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو آج کی امتی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ محبوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.